سننا ہے توجہ کے ساتھ. اگر کوئی چونو صلو علی الحبیب اذکر اللہ توبو الی اللہ تو یہ اگر کوئی چونو تا ثواب کی نیت سے نے جو ہی نعرو لگائے جو ہی بولی ان کی دل جو ہی دل راضی کر لیں درود شریف پڑھنا ہے ذکر اللہ کرنا ہے. آپ بھی نیت کرا دو کہ انشاءاللہ نیکی کی دعوت دینے برائی سے منع کرنا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وصحبہ وبارک وسلم. صلاة و سلام علیکہ یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا حاشبی یا مطالب یا رسول اللہ. جو موضوع ہے ادب تو اردو زیادہ سمجھتے ہیں اور مکس یا اردو میں چلاتے ہیں جہاں بیان کا موضوع ہے ادب. ادب ایک ایسے وصف کا نام ہے یعنی ایک ایسی شے کا نام ہے ایک ایسی چیز کا نام ہے کہ جس کے ذریعے انسان اچھی باتوں کی پہچان حاصل کرتا ہے. یعنی ساری گھل کے برتے تو ساری چیز کے برتے تو یا اچھے اخلاق اپناتے ہیں. حضرت سیدنا ابوالقاسم عبد الکریم بن حوازن قشیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں ادب کا ایک مفہوم یہ ہے کہ انسان بارگاہ خدا بندی عز و جل میں حضوری کا خیال رکھے. اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے قوا انفسکم واہلیکم نارا. ترجمہ کنز ایمان اپنی جانوں اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ. اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ مطلب یہ ہے کہ اپنے گھر والوں کو دین اور آداب سکھاؤ. یعنی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں کیا فرماتے ہیں کہ مطلب یہ کہ اپنے گھر والوں کو دین اور آداب سکھاؤ. دین میں بھی سب کچھ آ گیا اور آداب میں اخلاقیات آ گئے. اچھی بری چیزوں کی تمیز آ گئی یعنی کیا چیز اچھی ہے کیا چیز بری ہے. کس طرح ملاقات کرنا اچھا عمل ہے اور کس طرح ملنا برا ہے. کیا کام کرنا اچھا ہے کیا کام کرنا برا ہے. ہمیں اپنے معمولات کس طرح کرنے چاہیے جیسے پانی ہمیں کس طرح پینا ہے اس کا بھی ادب طریقہ. کھانا کس طرح کھانا ہے طریقہ ادب. مزید فرماتے ہیں کہ ادب کی حقیقت یہ ہے کہ انسان میں اچھی عادتیں جمع ہو جائیں. اور حضرت سیدنا عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ہمیں زیادہ علم کے مقابلے میں تھوڑے ادب کی زیادہ ضرورت ہے. تو میٹھے اسلامی بھائیوں معلوم ہوا کہ اسلام میں شریعت مطہرہ میں ادب کو بڑی اہمیت حاصل ہے. یعنی ادب جو ہے نا ایک امپورٹنٹ چیز ہے. تو ہم میں سے ہر ایک مسلمان کو چاہیے کہ اپنے اخلاق اپنی عادات اپنا طریقہ سنوارنے کی کوشش کرے یعنی اسے اچھا کرنے کی کوشش کرے. اب انسان مسلمان اپنی عادات اچھی کرنے کے لیے اپنے اخلاق اچھے کرنے کے لیے ایک کسی نمونے کا محتاج ہے یعنی کسی آئیڈیل کا محتاج ہے. یعنی کس کو آئیڈیل بنائیں کہ میں ایک شخص کو آئیڈیل بناؤں میں ایک ذات کو آئیڈیل بناؤں کہ بس وہی میرا آئیڈیل ہے کہ وہ جس طرح پانی پئیں گے مجھے اس طرح پانی پینا ہے. انہوں نے جس طرح کھانا کھایا تو مجھے اس طرح کھانا کھانا ہے.
انہوں نے جس طرح باتیں کی مجھے بھی اس طرح باتیں کرنی ہے، وہ جس طرح چلتے تھے مجھے اس طرح چلنا ہے، وہ جس طرح سوتے تھے مجھے اس طرح سونا ہے، وہ جو کام کرتے تھے وہ کام مجھے کرنا ہے۔ تو آئیڈیل اسی کو کہا جاتا ہے کہ بھائی اس بندے نے جو کام کیے مجھے بھی وہی کام کرنا ہے، اور یہ کام مجھے دیکھ کر نہیں کرنا، آنکھیں بند کر کے کرنی ہے کہ بھائی جن کو میں نے آئیڈیل بنایا انہوں نے بیٹھ کر پانی پیا، بس ختم۔ اب میں نہیں جانتا کہ انہوں نے کیوں بیٹھ کر پانی پیا، کیا حکمت تھی، کچھ بھی نہیں، بس انہوں نے بیٹھ کے پانی پیا، بس یہ میرا آئیڈیل ہے، مجھے بس یہی کرنا ہے۔ بعض اوقات ہم کاروبار میں ہی کرتے ہیں نا کہ یار کاروباری مشورہ لینا ہے نا تو فلاں سے لے لو کہ وہ زبردست کاروباری معاملے میں اس کا آئیڈیل بنا لو، اچھا یار مجھے فلاں کام کروانا ہے، گھر بنوانا ہے، اب ہم مشورہ لیتے ہیں تو ہمیں بتایا جاتا ہے کہ یار گھر کے معاملے میں جو ہے نا کہ گھر کس طرح بنانا ہے، کیا کیا کہاں لگانا ہے، کس برانڈ کا مال لینا ہے، کون سے نلکے لگانے ہیں، کون سی ٹائل لگانی ہے، تو اس لیے فلاں کو آئیڈیل بنا لو۔ اب جب ہم نے آئیڈیل بنا لیا، اب آنکھیں بند کر کے اب ہم نے یہ نہیں دیکھنی کہ بھائی یہ ٹائل کتنی کمزور ہے کتنی پختہ، یعنی کیسی ہے یہ ٹائل، یہ نل کیسا ہے، تو بھائی یہ کلر کون سا، اب ہم کچھ نہیں دیکھ، بس کچھ سے آنکھیں بند کر کے چل پڑتے ہیں، بھائی جو وہ کہے یوں کرنا ہے۔ تو آئیڈیل اسے کہا جاتا ہے کہ آنکھیں بند کر کے چلنا۔ تو خیر ہمیں اخلاقیات سنوارنے کے لیے، اچھی عادات اپنانے کے لیے کہ ہمیں جو ہے وہ اپنی زندگی کس طرح گزارنی ہے، تو اس کے لیے ہمیں بھی آئیڈیل بنانا ہے۔ تو ہمارے جو آئیڈیل ہے نا وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے کہ ان کی جو زندگی تھی نا وہ ایک بہترین نمونہ تھی، یعنی ایسی زندگی تھی کہ اس کو بندہ آنکھیں بند کر کے آئیڈیل بنا سکتا ہے۔ حالانکہ یوں دیکھا جائے تو ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو افعال کیے، جو معاملات کیے، اس میں بے شمار حکمتیں تھیں۔ ہمارے آقا نے جو فرمایا اس میں بے شمار حکمتیں تھیں، یعنی فی زمانہ بعض چیزوں کو تو سائنسدان بھی مانتے ہیں کہ یار مسلمانوں کے نبی نے یہ کہا تھا نا اس وقت آدھا 1400 سال پہلے، آج واقعی یہ چیز ہمیں مل رہی ہے، آج اس میں یہ چیز نظر آ رہی ہے۔ تو یوں اگر ہم دیکھیں تو کئی باتوں میں جو نا یہ چیزیں ملیں گی۔ تو خیر ہمیں تو یہ نہیں دیکھنا سائنس کیا کہتی ہے، یا ہمیں آنکھیں بند کر کے اپنے آقا کے فرمان پر لبیک کریں، بس ہمارے آقا نے فرما دیا بس ختم۔ اور اس میں جو ہے نا وہ زیادہ کیا کہتے ہیں وہ اس میں ثواب ہے، ورنہ ایک ہے کہ یار سائنسدان نے بھی کہا یار واقعی یہ چیز اپنانی چاہیے، نہیں۔ بالفرض اگر ہم سائنسدان نے کہا کہ وہ پانی بیٹھ کے پینے کے جو نا وہ واقعی فوائد ہیں کہ مسلمانوں کے نبی نے چونکہ اگر کوئی نہیں مانتا تو اس کا قصور ہے، ہمارے تو آقا سب کے نبی ہیں، تو نبی نے آخری نبی نے امام الانبیاء نے 1400 سال پہلے فرمایا تھا کہ پانی بیٹھ کے پینا چاہیے اور اس کے یہ فوائد ہیں۔ تو اگر کوئی شخص اس طرح اگر آئیڈیل بنائے گا سرکار کو کہ یار اس میں دنیاوی فوائد ہیں اور یہ صحت کے فوائد ہیں بیٹھ کر پانی پینے میں، تو ادھر سائنس ہے، تو ان کا تو کبھی کیا اگر ان کی تحقیق اگر یہ آ گیا کہ کھانا جو ہے نا وہ کھڑے ہو کر کھانے کے فوائد ہیں، تو اب اگر بندہ آنکھیں بند کر کے سرکار کے پیچھے چلائے نا تو اب وہ یہاں بھی جو ہے یہی کہے گا نا بابا سائنس کو میں نہیں مانتا، میں اپنے نبی کو مانتا ہوں کہ انہوں نے بیٹھ کے کھانے کا حکم دیا، انہوں نے بیٹھ کے کھانا کھایا ہے، سائنس بلے سے لاکھ نقصانات بتائے اور میرے آقا نے اس طرح کیا ہے، اسی میں فائدہ ہے۔ تو ہمیں آنکھیں بند کر کے چلنا ہے ہمارے آقا کے پیچھے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، ترجمہ کنز ایمان، بے شک تمہیں رسول اللہ کی پیروی بہتر ہے، یعنی ہمیں جو ہے وہ اللہ کے رسول ہی کی پیروی، یعنی انہی کو آئیڈیل بنانا بہتر ہے، یعنی انہی کے پیچھے ہم چلیں، انہوں نے جس طرح کیا اس طرح ہمیں کرنا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ادب کے بارے میں فرماتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے میرے رب عز و جل نے اچھا ادب سکھایا،
علامہ عبدالرؤف مناوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فیض القدیر میں اس حدیث پاک کی شرح کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ مجھے میرے رب عز و جل نے ریاضت نفس اور ظاہری اور باطنی اخلاق کی تعلیم فرمائی، اس طرح کہ مجھ پر ایسے علوم کسبیہ اور وہبیہ کے ذریعے لطف و کرم فرمایا جن کی مثل کسی انسان کو عطا نہیں کیے گئے۔ یعنی مجھے میرے رب نے ریاضت نفس یعنی نفس کو ماننا اور ظاہری اور باطنی اخلاق کی تعلیم فرمائی، اور اس طرح کے مجھ پر ایسے علوم کسبی وہ ہے کہ جس میں بندے کی کوشش شامل ہو۔ جیسے کوئی شخص یہاں آیا، اب اسے تامل زبان نہیں آتی، اب جو یہ سیکھے گا نا، یہ جو اس کا سیکھنا ہے یہ کسب کرنا ہے، کوشش کرنا ہے، حاصل کرنا ہے، تو اب جو ہے نا یہ اس کا سیکھنا یہ کسب ہے۔ تو اگر کوئی چاہے یہ دنیاوی علم ہو یا اخروی علم، تو یہ یہاں کہا جائے گا کسبیہ، علم کسبیہ، کسب حلال، اور ایک ہے علم وہبیہ۔ یہ وہ علم ہے کہ جو صرف اللہ تبارک و تعالی کی عطا سے ملتا ہے، اور جیسے ولایت ہے یہ وہابی ہے۔ سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی کا یہی فرمان ہے کہ ولایت جو ہے وہابی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہے۔ یعنی کوئی شخص کہے کہ میں جو روز کے 1000 نوافل ادا کروں گا تو میں ولی بن جاؤں گا، نہیں، ولایت اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہی ہے۔ اللہ ہم سب کو عطا فرمائے۔ اور ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں، ان کی شان میں سید اعلیٰ حضرت نے کیا فرمایا؟ تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیری خلق کو حق نے جمیل کیا، تیری خلق کو حق نے جمیل کیا، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شاہ، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شاہ، تیرے خالق حسن و عطا کی قسم، تیرے خالق حسن و عطا کی قسم۔ یعنی سید اعلیٰ فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ، آپ کی خلق یعنی آپ کی عادات، خلق عادتوں کی جمع ہے، عادات کو اللہ تبارک و تعالی نے عظیم فرمایا، نے عظیم کہا ہے، اور تیری خلق کو حق نے جمیل کیا، یعنی جو آپ کی صورت ہے اسے اللہ تبارک و تعالی نے جمیل کیا، خوبصورت کیا۔ کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شاہ، یعنی یا رسول اللہ آپ جیسا نہ ہوا ہے نہ ہوگا، تیرے خالق حسن و ادا کی قسم، یعنی اس کی قسم کہ جس نے آپ کے حسن کو بنایا ہے اور جس نے آپ کی اداؤں کو پیدا فرمایا، اس کی قسم کہ نہ آپ جیسا ہوگا نہ آپ جیسا ہوا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اپنی اولاد کو 3 چیزوں کی تعلیم دو، 3 اچھی خصلتوں کی، 3 اچھی عادتوں کی تعلیم دو، سکھاؤ۔ اپنے نبی کی محبت، اہل بیت کی محبت اور قرآن پاک کی تعلیم۔ بے شک حاملین قرآن یعنی قرآن پڑھنے والے، قرآن کی تلاوت کرنے والے، قرآن کی قراءت کرنے والے، تو بے شک حاملین قرآن اللہ تبارک و تعالی کے نبیوں اور پسندیدہ لوگوں کے ساتھ اس کے عرش کے سائے میں ہوں گے کہ جس دن اس کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ تو واقعی جو شخص بروز قیامت عرش الہی کا سایہ چاہتا ہے،
کہ وہ حالت یہ ہوگی کہ سورج 1.25 میل کے فاصلے پر رہ کر آگ برسا رہا ہوگا، اور اس وقت سورج کی جو نا وہ پیٹھ ہے، جبکہ اس وقت سورج کا رخ ہوگا، اس وقت سورج کی بیک سائڈ ہے، جبکہ اس وقت جو وہ سورج کی فرنٹ سائڈ ہوگی، اور ابھی کتنا دور ہے، جبکہ اس وقت 1.25 میل کے فاصلے پر ہوگا، بہت قریب ہوگا، اور زمین پتھریلی نہیں تانبے کی ہوگی اور دہکتی بھی ہوگی، یعنی گرم ہوگی، اور ہر شخص اور ہر لوگ جو ہے وہ اپنے گناہوں کی مقدار پسینے میں ڈبکیاں لگا رہے ہوں گے، یعنی کسی کو پسینہ اتنا ہوگا اس کے گناہوں کی وجہ سے کہ ٹخنوں تک ہوگا، اور اس کے ٹخنے ڈوبے ہوں گے، کسی کے جو وہ گھٹنے ڈوبے ہوں گے پسینے میں، تو کسی کی رانیں ڈوبی ہوں گی، تو کسی کا سینہ، تو کوئی خود جو ہے اتنا ڈوبا ہوگا اپنے گناہوں کی وجہ سے کہ پورا اسے ڈبکیاں لگا رہا ہوگا۔ تو باپ کو اپنی پڑی ہوگی، ماں بیٹے سے بھاگے گی، باپ بیٹی سے بھاگے گا، شوہر بیوی سے بھاگے گا، بیوی شوہر سے بھاگے گی، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، اس وقت ہر ایک کو اپنی پڑی ہوگی۔ آج دنیا میں ہے نا کہ اگر باپ کو بھی تکلیف ہوتی ہے تو بیٹے کو تکلیف ہوتی ہے دل میں، میرے والد کو تکلیف، میرے والد کو بخار آ گیا، یا میری ماں گر گئی، یا میری اولاد کی طبیعت، یا میرے بیٹے کی طبیعت خراب ہے، یہ تو دنیا ہے نا، یہاں یہ ہمیں سوچ اور یہ سب بنتی ہے، مگر اس وقت باپ دیکھ رہا ہوگا کہ میرا بیٹا تکلیف میں، بیٹا دیکھ رہا ہوگا کہ جس شخص نے میرے لیے کس طرح کمایا، دن میں جو ہے وہ دھوپ کے عالم میں مزدوری کرتے ہوئے اس نے مجھے کھلایا کمایا، آج وہی بیٹا باپ سے دور بھاگ رہا ہوگا، نا بابا مجھے اپنی پڑی ہے، اپنی کرو، یہ عالم ہوگا، یہاں پر نفسا نفسی کا عالم ہوگا۔ تو واقعی اس دن جسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کا سایہ نصیب ہو گیا تو اس کے بارے ہی نہیں آنے، اس کا بیڑا پار ہے۔ اور دوسرا یہ کہ اور ہر مسلمان کو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت ہوتی ہے، چونکہ اگر نبی کی محبت نہ ہو تو مسلمان نہ ہو، کہ نبی کی محبت ایمان کی شرط ہے، لا ایمانہ لمن لا محبت اللہ، یعنی اس کا ایمان نہیں کہ جس کے دل میں نبی کی محبت نہ ہو، اور اہل بیت کی محبت یہ بھی ضروری ہے، اور قرآن پاک کی تعلیم۔ تو اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ یہ تینوں چیزیں حاصل ہوں تو آپ کو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے عملاً وابستہ ہوں، آپ اپنا وقت دعوت اسلامی والوں کے ساتھ گزاریں، اچھی صحبت اختیار کریں، الصحبت مؤثرہ، کہ صحبت اثر رکھتی ہے، کمپنی جو نا یہ اثر افیکٹ، کمپنی جو نا وہ افیکٹ کرتی ہے، اب چاہے کمپنی پور ہو یا بیڈ ہو یا کیا، کمپنی جو نا گڈ ہو یا بیڈ ہو، افیکٹ ضرور کرتی ہے۔ کوئی شخص کہے کہ میں جو ہے وہ بیڈ کمپنی میں رہوں اور مجھ پر جو نا وہ بیڈ انفیکٹ نہ ہو، تو یہ اس کی بھول ہے کہ گلاب کے پھول میں، فلاور میں اگر تل ڈال دیا جائے، ایک ہے وہ کھانے کی چیز ہوتی ہے، اتنا سفید سا ہوتا ہے تل، تو لڈو ہی ملتے ہیں، تو گلاب کے پھول میں اگر تل ڈال دیا جائے تو چاہے تل جتنی بھی کوشش کر لے اس کا رنگ جو ہے گلابی ہو جائے گا۔ تو اگر کوئی شخص بیڈ کمپنی میں رہے اور یہ کہے کہ مجھ پر جو ہے نا وہ افیکٹ نہیں ہوگا، تو یہ اس کی بھول ہے، کہ حدیث پاک میں ہے کہ الصحبت مؤثرہ، صحبت اثر رکھتی ہے۔ اچھا، اب صحبت جو نا چاہے بری ہو یا اچھی ہو، بیڈ ہو یا گڈ ہو، اثر رکھے گی۔ تو اگر ہم اچھی صحبت میں رہیں گے، اچھی کمپنی میں رہیں گے، تو انشاءاللہ عز و جل ہم پر گڈ امپیکٹ آئے گا، گڈ افیکٹ آئے گا۔ اور اگر خدا نہ خواستہ بیڈ کمپنی میں رہے تو پھر جو ہے وہ بیڈ انفیکٹ آئے گا، آ سکتا ہے۔ تو ہمیں جو ہے نا اچھی صحبت رکھنی چاہیے، اچھی کمپنی رکھنی چاہیے،
گڈ کمپنی رکھنی چاہیے. اور جہاں تک کمپنی کا معاملہ ہے، یہ ایسا معاملہ ہے کہ مرنے کے بعد بھی کمپنی کا اثر ہوتا ہے، گڈ کمپنی کا. جیسا کہ سیدی اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے ملفوظات میں کہ کسی جگہ ایک قبر کھل گئی تو مردے کا جسم سالم تھا، سلامت تھا، صحیح تھا، باڈی اس کی صحیح تھی، پرفیکٹ تھی باڈی، اور اس کے سینے پر اس مقام پر 2 یہاں سے شاخیں نکل لیتی اور یہاں ناک تک 2 پھول تھے. تو لوگوں نے کہا کہ یار یہ تو بڑا نیک آدمی ہے، چلو اس کو ہم یہاں سے نکالتے ہیں اور اس کا الگ سے مزار شریف بناتے ہیں تاکہ لوگ یہاں آئیں کہ تو بڑا اچھا آدمی ہے، بڑا نیک آدمی ہے. کہ اس کے لوگوں کو یار ابھی تک جو ہے اس کی لاش جو ہے نا وہ اس کی سلامت ہے، پرفیکٹ ہے. لوگوں نے اس کو جیسے ہی وہاں سے دور کیا تو وہ جو ٹہنیاں تھی نا، شاخیں، برانچ جو تھیں، تو انہوں نے جو نا سانپ کا روپ دھار لیا، یعنی وہ سانپ بن گئے، اسنیک ہو گئی اور اس کو ڈسنے لگی، وہ سانپ اس کو ڈسنے لگے. اور لوگ پریشان ہو گئے، یہ کیا ہو گیا؟ کچھ دیر پہلے آفٹر منٹس جو ہے وہ یہ پھول تھے، فلاور تھے، اور اب جو ہے یہ اسنیک بن گئے، یہ کیا ہو گیا؟ تو وہاں جو کوئی اللہ والے تھے وہ وہاں سے گزرے، یا انہوں نے مشورہ کیا لوگوں نے، تو انہوں نے کہا کہ دراصل یہ جو شخص ہے نا یہ تو ہے گناہ گار، مگر یہ کسی شہید کے قدموں میں دفن ہے، تو اس پر جو وہ عذاب الہی تھا جو کہ شہید کی برکت سے، اس اللہ والے کی برکت سے یہ عذاب الہی رحمت میں تبدیل ہو گیا. تو اگر تم لوگ اس کی خیر چاہتے ہو، اس کی بھلائی چاہتے ہو، اس کی اچھائی چاہتے ہو، تو اس کو دوبارہ وہیں دفن کر دو، اس کو دوبارہ وہیں ڈال دو. چنانچہ اس کو اٹھا کے پھر وہیں دفن کر دیا، وہ دوبارہ پھر وہ پھول بن گئے، صاف اس نے گھٹ گئے. تو پتہ چلا کہ صحبت مرنے کے بعد بھی فائدہ دیتی ہے، اچھی صحبت. خیر ہمیں نہیں معلوم کہ ہمارا انتقال کہاں ہوگا، یہ بھی نہیں معلوم کہ ہمیں کفن ملے گا یا نہیں ملے گا، ہمیں کوئی دفن کرے گا یا نہیں کرے گا. مرنے کا یقین ہے، مرنا تو ہے، کیونکہ بعض اوقات شیر کھا ڈالتا ہے، بعض اوقات جو ہے وہ ایسا حادثہ ہوتا ہے جسے جہاز کا حادثہ کی لاش نہیں ملتی، کہاں سے کفن دیں گے، کون غسل دے گا، لاش ہی بالکل اڑ جاتی ہے. اللہ ہمارا ایمان سلامت رکھے، ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے. تو میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ دنیا ہے، دارالعمل ہے، اور جتنا ہو سکے اس میں جو ہے نیک کام کر لینے چاہیے، نیکی کی دعوت ہمیں دیتے رہنا چاہیے، اور قوا انفسکم واہلیکم نارا، اس پر عمل کرنا چاہیے کہ اپنے آپ کو اور اپنے اہل کو، اپنے گھر والوں کو آگ سے بچانا ہے، جہنم سے بچانا ہے. اور یہ جو امت ہے، یہ جو ایک بہترین امت ہے، کیونکہ اب کوئی نیا نبی نہیں آئے گا، اور اب لوگوں کی ہدایت کے لیے کوئی نیا نبی نہیں آئے گا، بس یہ علماء اور یہی لوگ جو ہے وہ لوگوں کو نیکی کی دعوت دیں گے. عام عوام جو ہے وہ لوگوں کو نیکی کی دعوت دیں گے. اس امت کی فضیلت یہ بھی ہے کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرنا اس امت کی جو ایک فضیلت ہے. یعنی اس امت کی یہ فضیلت نہیں کہ اس امت میں جو نا وہ ہوائی جہاز ہوں گے، اس امت میں یہ نہیں کہ دنوں کا سفر یہ گھنٹوں میں طے کریں گے، اس امت کی فضیلت کا سبب یہ نہیں کہ یہ پنکھے کے نیچے ہوں گے، یہ ایئر کنڈیشن کے سائے میں ہوں گے، نہ. اس امت کی فضیلت یہ ہے کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر یہ کریں گے، یعنی نیکی کا حکم دیں گے اور برائی سے روکیں گے، گناہوں سے روکیں گے، مگر حسب حال، حسب طاقت. یعنی ایسا نہیں کہ کوئی گناہ کر رہا تو ڈنڈا لے کے کھڑے ہو جائے بھائی یہ مت کر، نہیں، اس طریقہ. اور اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس
کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. تم بہتر ہو، اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے تم بہتر ہو سب امتوں میں جو لوگوں میں ظاہر ہوئی، بھلائی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے منع کرتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو. تو پتہ چلا کہ صحبت کی جو ہے وہ بہتری کی وجہ کیا ہے کہ نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے منع کرتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو. اور ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب توبوا الی اللہ صلو علی الحبیب. تو میٹھے اسلام بھائیوں، ہر امتی کو چاہیے کہ اپنی طاقت کے مطابق، اپنی حیثیت کے مطابق نیکی کی دعوت عام کریں. اور ہمیں نیکی کی دعوت دینے کا حکم بھی دیا گیا ہے ہر ایک کی طاقت کے مطابق کہ جس کی جتنی طاقت، جس کی جتنی حیثیت، جس کی جتنی رسپیکٹ. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی اس کو تر و تازہ رکھے جو میری حدیث کو سنے، یاد رکھے اور دوسروں تک پہنچائے. گزارے جب ہم نیکی کی دعوت دیں گے اپنی طرف سے تو کچھ دیں گے نہیں، جو بھی ہم آگے کہیں گے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا پیغام بھی دیں گے نا، حدیث ہی دیں گے نا. اور جو بھی جو ہے وہ ہم بتا دیں گے نیکی کی دعوت دینا، گناہوں کی معرفت میں کہاں سے رہنے، گناہوں کی پہچان کہاں سے کریں، حدیث کے ذریعے. نیکی کا پتہ کہاں سے چلا کہ بھائی یہ جو ہے نا اس کام میں اتنی نیکیاں ہیں، تو کہاں سے پتہ چلا؟ حدیث سے پتہ چلا. تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم تر و تازہ رہیں تو احادیث سنیں، اسے یاد رکھیں اور اسے دوسروں تک پہنچائیں. اور یاد رکھنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے دوسروں تک پہنچانا. اور علم ویسے تو مال جو ہے وہ خرچ کرنے سے گھٹتا ہے، کم ہوتا ہے. علم ایسی دولت ہے کہ جو خرچ کرنے سے بڑھتی ہے. جیسے اگر آپ کوئی مسئلہ کسی کو بتائیں، ہم نے 2-3 بار بتایا، ایک تو ایک آپ کے یہاں یاد ہو گیا، اور مزید کیا آپ کے ذہن میں اس مسئلے کے متعلق کچھ سوالات آئیں گے، پھر اس کے جوابات بھی آئیں گے، کیونکہ یہ بڑا علم میں اضافہ ہوا. کیونکہ مال اللہ خرچ کرنے کے لیے گھٹتا ہے، 100 روپے ہو گئے، 1 روپیہ خرچ کیا 99 ہو گئے، پھر 1 روپیہ خرچ کیا 98 ہو گئے، پھر 1 خرچ کیا تو 97 ہو گئے، تو اس طرح کم ہوتے جاتے ہیں، جبکہ علم خرچ کرنے سے بڑھتا ہے. تو میٹھے اسلام بھائیوں، مدنی ماحول بنانے کا گھر میں ایک بہترین ذریعہ کہ اس آیت پر عمل کرنا وہ انفسکم واہلیکم نارا، اس کا بہترین ذریعہ. چونکہ ہم پہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ یار ہم نے تو پڑھا نہیں ہے، اب تو عالم بھی نہیں، تو اب جو ہے وہ ہم کس طرح نیکی کی دعوت دیں، ہم اپنے گھر والوں کو کس طرح جہنم سے بچائیں. تو کوئی مسئلہ نہیں. امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے ہمیں فیضان سنت کا تحفہ دیا ہے، جس میں آپ کو اچھی اچھی چیزیں ملیں گی، اچھی اچھی باتیں ملیں گی. گناہوں کے بارے میں پتہ چلے گا کیا کیا کرنا گناہ ہے، کس کس سے بچنا چاہیے، کیا کیا کام ہمیں کرنا چاہیے. تو امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے فیضان سنت ہمیں عطا فرمائی ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے وہ اپنے گھر میں فیضان سنت سے درس دیں. اور یہ بالکل ایک جو نا وہ آسان ہے، کوئی مشکل نہیں. یہاں تک کہ درس دینے کا طریقہ یہ سارا فیضان سنت نے لکھا ہوا ہے. اور یہ درس جو دینا صرف 5 منٹ کے لیے دینا ہے، 10 منٹ بھی نہیں، 15 منٹ بھی نہیں، صرف 5 منٹ. چاہے آپ گھر میں دیں یا بازار میں دیں یا مسجد میں دیں یا دوستوں میں دیں یا کالج میں دیں یا اسکول میں دیں، کہیں بھی دیں، 5 منٹ یا اپنی دکان پر دیں.
اور طریقہ بھی اس میں لکھا ہوا ہے یہاں تک کہ قریب قریب آئیے یہ 3 بار بولنا ہے، یہ بھی اس میں لکھا ہوا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ خطبہ بھی اس میں لکھا ہوا ہے، آپ دیکھ کے پڑھ سکتے ہیں۔ اچھا پھر الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، یہ چاروں سیگے یہ کس طرح پڑھنے ہیں یہ بھی اس میں لکھا ہوا ہے، یہ طریقہ بھی۔ اچھا اب جو ہے وہ درس کے بعد جو ہے وہ دعا مانگنی ہے، تو ظاہر ہر ایک کو دعا مانگنا نہیں آتی کہ بندہ یوں تو مانگ لیتا ہے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ سے جب مانگتا ہے ذرا اپنے الفاظ میں مانگتا ہے، وہ اپنی دھن میں مانگتا ہے۔ اب چونکہ یہاں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو ان کے سامنے جو دعا مانگنی ہے کس طرح مانگنی ہے، تو یہ دعا بھی فیضان سنت میں لکھی ہوئی ہے، کیا مانگنا ہے یہ بھی لکھا ہوا ہے۔ تو آپ چاہیں تو پڑھ کر دعا مانگ سکتے ہیں، جب چند بار جب پڑھیں گے تو پھر وہ یاد رہ جائے گی انشاءاللہ۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں مدنی ماحول بنے، گھر والے نمازی بن جائیں، گھر والے سنتوں کے عامل بن جائیں، گھر والے سنتوں کے پیکر بن جائیں، گھر سے جو ہے وہ گھر میں جو ہے وہ گناہوں کا دور دورہ ختم ہو، سنتیں عام ہو، نیکی کی دعوت عام ہو، تو ہمیں جو ہے وہ درس فیضان سنت اسے اپنانا ہوگا۔ تو اگر کوئی اسلامی بھائی نیت کرتے ہیں کہ میں اپنے گھر میں جو درس دوں گا تو ہاتھ اٹھا کر اپنا اظہار کر دیں انشاءاللہ۔ اور بھی اسلامی بھائی نیت کیجیے، اگر بھائی نیت نیت کا ابھی سے مل جائے گا، ہم گھر پہنچیں گے ہمیں پتہ نہیں ہے، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں۔ اگر ہم واقعی چاہتے ہیں کہ ہمارے نمازی بن جائے، ہمارے گھروں میں بھی نیکی کا ماحول بن جائے، تو جیسے اب رمضان شریف قریب ہے تو میدان رمضان، اس میں رمضان کے فضائل لکھے، تو اگر یہ فضائل بیان ہوں گے تو رمضان کی آمد کی خوشی ہوگی نا۔ اچھا روزہ رکھنا ہے تو روزے کے مسائل جاننے ہیں، وہ درس کا سلسلہ ہوگا تو ہمیں یہ سارے مسائل بھی آتے رہیں گے، تو یہ بہت اچھا ایک ذریعہ ہے۔ اور اگر درس ہم نہیں دے سکتے تو گھر کا کوئی فرد بھی دے دے ہے تو ہمارا وہ کاؤنٹ ہو جائے گا۔ چلے اس طرح سے کہ ہم نہیں تو ہمارے بچے دے دیں، ہم سب بیٹھ جائیں، بچوں کی ماں دے دے، ہم سن لیں، کیا رہ جائے، گھر کے ہی افراد ہیں نا۔ اگر بچوں کی والدہ دیتی ہیں اور بچوں کے والد صاحب اور بچے بیٹھ جاتے ہیں تو حرج نہیں ہے۔ کون کون بچوں کی ماں کچھ بول بھی دیتی ہے، وہ بھی سننی ہی پڑتی ہے، نہیں سننے کو تو پھر اور مسئلہ، یہ تو پڑھ کے سنائے گی نا، وہ تو زیادہ پڑھ کے سنائیں گے، تو اچھی باتیں سنائیں گے۔ کون کون گھر میں اپنے درس جاری کریں گے انشاءاللہ، انشاءاللہ۔ ہاں انگلش میں بھی فیضان گجراتی، انگلش میں بھی ہے، تامل میں بھی کوئی ٹرانسلیشن ہوئی ہے۔ اچھا فیضان بسم اللہ ہے تو اس کا درس ہم تامل میں شروع کر دیں، تو ویب سائٹ پر الحمدللہ تامل لٹریچر بھی ہے، انگلش لٹریچر بھی ہے، بکس بھی ہیں، تو جو آپ کو سہولت ہو اس سے آپ نے درس شروع کر دینا ہے۔ تو یہ ابھی چاند نظر آئے گا پھر کرنا ہے یا کل سے؟ نہیں کل سے، ابھی سے گھر جا کر ہی اگر ممکن ہو۔ آج گھر جاتے ایک اسلامی بھائی کا بیان میں شب بدھ بھی ہے نا، ایک اسلامی بھائی کا طریقہ سنا تھا، انہوں نے کہا کہ جب ہمارے یہاں دسترخوان بچھایا جاتا ہے نا تو دسترخوان بچھا کر سب سے پہلے ہم درس دیتے ہیں، اس کے بعد وہاں کھانا لگا کر کھانا کھاتے ہیں، تو 5-7 منٹ کا درس ہوتا ہے، تو وہ ایک ایسا موقع بھی ہوتا ہے جس میں بچے اور سب گھر والے جمع ہو جاتے ہیں، تو یہ بھی ایک اچھا طریقہ سمجھ میں آتا ہے کہ اس طرح سے بھی انشاءاللہ پابندی ہو سکتی ہے۔ تو جو آپ کو سہولت والا سلسلہ بنے، اور آج چونکہ شب بدھ ہے اور بدھ کو جو کام شروع کیا جاتا ہے نا اس کی برکتیں زیادہ ملتی ہیں، یعنی کوئی بھی اچھا اور نیک کام شروع کیا جائے تو بزرگوں کے معمولات میں کہ بدھ کو شروع کرتے ہیں، تو بدھ شروع ہو چکی نا، آج بدھ کی رات ہے، تو آج ہی اگر کریں گے تو فضائل بدھ شریف بھی مل جائے گا انشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب۔ تو یہ ہمارے آصف بھائی کارکردگی دیں گے کہ کولمبو میں کتنے گھروں میں درس شروع ہو گیا۔ نوٹ کریے نا کہ 10 لینا بعد میں یاد رہے نا، آسانی ہے بھائی ایک بار ہاتھ اٹھا دیں تو موویز بنائیں، بعد میں نوٹ کریے۔ ویڈیو کلپ بنا رہے ہیں اپنے آصف بھائی، نام نوٹ کر لیں بھائی، یہ پیچھے فرقان بھائی بھی ہاتھ اٹھا رہے ہیں۔